ایز اے ڈاکٹر ہمارے پاس روز ہی کچھ پیشنٹس آتے ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں اپنی زندگیوں کی ساری ڈیٹیلز ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو بہت سی جگہوں پہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ زندگی بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے، لیکن بہت سی جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں زندگی کو مشکل بنایا جا رہا ہوتا ہے. آج ہمارے پاس ایک پیشنٹ آئے اور وہ ڈائبٹک تھے اور ان کے بقول کہ ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. اب ڈائبٹیز کا ہونا ایک عام بات ہے، جیسا ہمارا لائف اسٹائل ہے، سیڈنٹری لائف اسٹائل، کھانے پینے کی بد احتیاطی اور باقی ساری چیزیں، تو ڈائبٹیز ہونا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. بٹ جس حساب سے ان کے ڈائٹری پیٹرن تھے اور باقی چیزیں تھی، ان کو ڈائبٹیز ہونا نا مجھے سمجھ نہیں آیا. تو میں نے ان سے ڈائریکٹلی پوچھا کہ آپ کو کوئی نہ کوئی نا ٹینشن ہے؟ تو کہتے ہیں لوگ مجھے یہی کہتے ہیں کہ ٹینشن ہے، بٹ مجھے کوئی ٹینشن ہے نہیں. میں نے بولا ایسا ہو نہیں سکتا، آپ کو لازمن کوئی نہ کوئی ٹینشن ہوگی، آپ اپنے ساتھ تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کریں، دیکھیں کہ کیا چلتا ہے. 50+ ایج ہے ان کی. تو کہتے ہیں کہ میں نہ بیٹھتا نہیں ہوں، میں اپنے ساتھ کوئی ٹائم اسپینڈ نہیں کر سکتا. میں لیب اسسٹنٹ ہوں، میں یہاں پہ صبح میں جاب کرتا ہوں اور ساری چیزیں. شام میں نے اپنے گھر میں جو ہے وہ ایک شاپ بنائی ہوئی ہے، میں وہاں پہ ہوتا ہوں. میں نے بولا ٹھیک ہے آپ وہاں ہوتے ہیں نا، بٹ آپ اپنے ساتھ تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کریں. تب انہوں نے مجھے بتایا کہ اگر میں اپنے ساتھ تھوڑا سا بھی ٹائم اسپینڈ کروں گا نا تو میں پاگل ہو جاؤں گا، مجھے بہت زیادہ سوچیں تنگ کرنے لگیں گے. میں نے بولا تو پھر آپ گھومنے نکل جائیں کہیں، اپنے کوئی دوست ایسا بنائے، کوئی چیز ایسی بنائے. انہوں نے کہا میں پورا پاکستان گھوم چکا ہوں، میں بہت سی جگہیں دیکھ چکا ہوں، سب کچھ کر چکا ہوں، تو اب میرا کوئی نا دل کی کوئی خواہش نہیں ہوتی کہ میں کچھ بھی کروں اس طریقے کا. تو میں نے بولا پھر یہ تو ٹینشن والی بات ہے، آپ کو مطلب روٹین آپ کا سیٹ نہیں ہے، آپ مطلب روٹین اتنا اتنا ہیکٹک انہوں نے اپنے آپ کو کیا ہوا ہے کہ وہ فارغ نہیں ہوتے. تو میں نے پوچھا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، گھریلو کوئی نہ کوئی بات ہوگی یا کچھ ہوگا، پتہ تو چل ہی جاتا ہے. تو جب ان کے گھریلو اس کے حوالے سے میں نے بات کرنا شروع کی کہ بھائی آپ کے گھر میں کیا ایشو ہے، وائف کیسی ہیں، بچے کیسے ہیں، کیا روٹین رہتا ہے آپ کا، تب انہوں نے بولا کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر تھوڑی سی اور ڈیٹیل کاؤنسلنگ کے بعد پتہ یہ چلا کہ ان کو ان کی جوانی میں ایک پسند ہو گئی تھی، ایک پسند آ گئی تھی ایک لڑکی، اور اس سے وہ کرنا چاہتے تھے شادی، لیکن فیملی والوں نے جو ہے وہ الاؤ نہیں کیا. تو اس وجہ سے ان کا جو ایک لائف اسٹائل جو وہ سوچ رہے تھے کہ بھائی ہم دونوں جاب کریں گے، اور کہتے ہیں کہ میں نے سوچا تھا کہ وہ لیکچرر بن جائیں گے، پھر ہم دونوں ساتھ میں ارن کریں گے، ساتھ میں گھومنے پھرنے جائیں گے، اپنی ایک مطلب ایک پورا لائف انہوں نے اس بندی کے ساتھ سوچ لی تھی. اور اکثر ایسے لوگ کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ بندہ پسند آ گیا اور ہم اس کے ساتھ اس طرح کی زندگی گزاریں گے. لیکن وہاں پہ پریشر آ جاتا ہے سوسائٹی کا، فیملی کا، فائنینشیل ایشوز، یہ وہ. تو وہاں سے نا ان کا دل بالکل کہنا چاہیے کہ ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کچھ بھی کرنے کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نا میں مطلب بس صحیح ہے، چل رہا ہے، میں نے اپنے آپ کو بزی کر لیا ہے، میں اپنا، ان کا دل نہیں چاہتا کچھ بھی کرنے کا. تو ان شارٹ تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ بندے کی ہیلتھ زیادہ ضروری ہے، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کے رویوں کو سوچیں اور سوسائٹی کی لمٹس کو سوچیں. آپ کو اگر کوئی شخص پسند آیا ہے، اور فرام میل سائڈ اسپیشلی، کیونکہ اکثر ہمیں لگتا ہے کہ صرف عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن مردوں کے ساتھ بھی ہو رہی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں. تو جیسا وہ چاہ رہے ہوتے ہیں ان کو ویسی زندگی نہیں ملتی. ان کو یہی آ جاتا ہے کہ بھائی پیسے کمانے ہیں، ابھی تو فیملی بنانی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، سوسائٹی کے اور فیملی کے پریشرز ان کو آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہماری تو اماں نے ایسے کیا تھا، ہمارے تو ابا نے ویسے کیا تھا، تو اب تمہاری باری ہے، تو اب تم اپنی مرضی سے کیسے کر سکتے ہو، اور ہم نے ساری زندگی ایسے کر دیا، تو اب تم اپنی پسند کی شادی کیسے کر سکتے ہو، یہ وہ. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ بعد میں سب صحیح ہو جائے گا، محبت پیدا ہو ہی جاتی ہے، نکلنے میں بہت زیادہ طاقت ہے، یہ ہے وہ ہے. یہ ساری چیزیں اچھی ہیں، بہت اچھی ہیں، لیکن جب ایک انسان کسی کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچ لے نا، تو وہ بہت ہائی لمٹس اور بہت ہائی ایکسپیکٹیشنس لگا دیتے ہیں، اپنے سے بھی اور دوسرے سے بھی. پھر جب وہ ایکسپیکٹیشنس پوری نہیں ہوتی نا، تو پھر بندہ ٹوٹ جاتا ہے. اب ٹوٹنے کے عمل کو نا لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ بول رہا ہے، ہنس رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، تو وہ ٹھیک ہے، مطلب وہ ٹوٹا ہوا نہیں ہے. ٹوٹے ہوئے شخص کو اس طریقے سے پریزنٹ کیا ہے کہ وہ روتا رہے گا، ہر وقت اداس رہے گا، بہت زیادہ ڈپریشن میں رہے گا، اپنی نسیں کاٹنے لگ جائے گا، مطلب پتہ نہیں کیا کیا کرنے لگ جائے گا. اگرچہ وہ یہ سب نہیں کر رہا تو وہ اندر سے ٹوٹا ہوا نہیں ہے. اگر وہ نارمل بات کر رہا ہے، جیسے میں بھی اس وقت بات کر رہی ہوں، تو ایزمپشن یہ جائے گی کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے اور میں بالکل نارمل ہوں اپنی زندگی میں، بہت نارمل. لیکن آپ کو نہیں پتا کہ پیچھے زندگی میں کیا کیا چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو اس آج کے ایونٹ سے مجھے یہ سبق ملا کہ آپ اپنے پسند کی زندگی اپنے پسندیدہ شخص کے ساتھ گزاریں. اس کے لیے چاہے آپ کو کتنے ہی امتحان دینے پڑیں، یا آپ کو کتنی ہی قربانیاں دینی پڑیں، یا آپ کو کچھ عرصے کے لیے گھر والوں سے روٹھنا پڑے، ان کو تھوڑی سی تکلیف دینی پڑے. اوبیسلی یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ اپنے لیے خود غرضی کی طرف جانے اور اپنی خوشی کے لیے جب اپنے گھر والوں کو پریشان کریں. بٹ زندگی بہت لمبی ہوتی ہے. اب وہ 50 سے اوپر کے ہیں، ان کو شوگر بھی ہے، لیکن ان کا جو ایک پیٹرن تھا نا، یعنی وہ جو بات کر رہے تھے اتنی کانفیڈنٹلی بات نہیں کر رہے تھے جیسے ابھی میں آپ سے بات کر رہی ہوں.
बहुत ही झुके हुए अंदाज में ऐसे ऐसे, हाँ सब ठीक है, हाँ सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। तो ये वाला पैटर्न होता नहीं है अमूमन ना किसी भी इंसान में, कि वो कुछ भी बोले ही नहीं, कोई वो नहीं। तो उन्होंने शिकायत करनी छोड़ दी ना, उन्होंने कहा बस जो है सो है। तो ऐसे कॉम्प्रोमाइज अगर बंदा करता है तो उसकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, और मेंटल हेल्थ एक दफा डिस्टर्ब हो जाए तो वो बहुत 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 टाइम बाद उसको रिपीट करके वो सही कर सकता है। वहां उन्होंने मुझे एक और बात भी बोली कि अब मैं दूसरी शादी तो नहीं कर सकता। ये वो बंदा बोल रहा है जिसको 4 शादियां करने का हक है। तो उन्होंने कहा कि अब मैं इस उम्र में दूसरी शादी तो नहीं कर सकता, अब तो जिम्मेदारियां हैं, बेटी की शादी करनी है, बेटे को अभी 14 अगस्त आने वाली है, उनके कपड़े बनवाने हैं, फिर ईद मिलादुन्नबी आ जाएगा, उसके कपड़े बनवाने हैं, फिर जो है वो ईद आ जाएगी, रमजान आ जाएंगे तो उनके कपड़े वगैरह बनवाने होंगे। तो इसलिए मैं इन सब चीजों को नहीं सोचता। और आप कह रही हैं कि मैं लिखूं, अपने साथ टाइम स्पेंड करूं, तो 6 डायरियां तो मेरी लिखी पड़ी हुई हैं, मैं आपको लाकर दे दूंगा। मैंने बोला नहीं, मुझे लाकर नहीं देना, मतलब मुझे नहीं चाहिए आपकी डायरियां, बट ये है कि आप अपने साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। तो ये सारी चीजें हैं कि एक पॉइंट पर आके आपको अपने पसंदीदा शख्स की याद तो आती है, और दिल में अगर वो ना मिले ना, तो दिल में उसका कहीं ना कहीं मलाल भी रहता है कि यार अगर वो होता तो यूं होता, यूं कर लेते, वैसे जी लेते, जिंदगी बेहतर होती, वो साथ देता, वो साथ देती। तो इस काश को जो है ना आप लोग अपनी जिंदगियों से निकाल दें। जो करना है वो करें, जो बनना है वो बने। आप लोगों को जैसे अपनी जिंदगी को गुजारना है आप वैसे जिंदगी गुजारें, बजाय ये सोचे हुए कि फलान की आंटी क्या सोचेंगी और फलान के अंकल क्या सोचेंगे। उन अंकल आंटी को आपकी जिंदगी से लेन देन नहीं है, उन्होंने सिर्फ बातें करनी है, वो चले जाएंगे। जिंदगी आपकी खराब होगी, और आपकी वजह से आपकी आने वाली नस्लों की खराब होगी। इसलिए सोच समझ के फैसला करें। मैं आज यहाँ डॉक्टर बन के बैठी हुई हूँ, फिजिशियन। डॉक्टर लोग ऑफेंड हो जाते हैं, मैं तबीबा हूँ वैसे, तो मैं फिजिशियन बन के बैठी हुई हूँ। तो मेरे भी एक पूरी पीछे जर्नी रही है इस फिजिशियन तक बनने की। तो इसलिए आपको जो बनना है ना, आपको जो चाहता है कि आप जो बनना चाहते हैं आप वो बने। समझ रहे हैं? बस यही बात है आज की।